الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اور یہ یہودی کہتے ہیں یہ ہمارے دل غلاف والے ہیں. نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون کر دیا، بس وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں یہود کا جواب نقل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، اور نشانیاں دینے کے بعد جبریل علیہ السلام سے آپ کی تائید فرمائی. پھر اللہ رب العالمین نے کہا لیکن رویہ ان کا کیا رہا، یعنی یہ ساری دلیلیں، یہ سارے واضح براہین دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں کا رویہ بڑا اڑیل رہا ہے، بڑا متکبرانہ رہا ہے. انہوں نے انکار کیا کسی بھی چیز کو جو ان کے خواہش کے خلاف تھی، انکار کر دیا، نہ مانا. تو اللہ رب العالمین نے ان کا رویہ ذکر کرنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو موجود ہیں یہودی، ان کے متعلق بھی بات کی جا رہی ہے اور ان کا جواب بھی نقل کیا جا رہا ہے کہ اپنے نہ پہلے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں یا کسی اور الگ راستے پر چل رہے ہیں. تو یہ تذکرہ کا معنی یہ تھا، یہ یہود جو آج مدینہ کے اندر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یہ بھی انہیں اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی چال اختیار کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے اختیار کیا تھا. اسی لیے ان کی مذمت کے انداز میں باتیں ہو رہی ہیں اور باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا کہ جب انہیں نصیحت کی گئی، ایمان لانے کی تعلیم دی گئی، تو انہوں نے پہلے تو یہ کی تکذیب کر دی. جیسے جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آئے تو دو معاملہ انہوں نے کیا ان رسولوں کے ساتھ. انہوں نے تکبر اختیار کیا، اور تکبر کی بنیاد پر انہوں نے دو معاملہ کیا. وہ یہ کہ انبیاء کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے انہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے. اور دوسرا رویہ قتل کر دیا تاکہ یہ نہ ہمیں بتانے والے موجود رہیں گے اور نہ ہمیں ان کے کہے پر عمل کرنا پڑے گا. آج بھی دیکھیے یہی دو نظریہ شیطانی آج بھی سماج میں پایا جاتا ہے. جب کوئی نصیحت کرنے والا کسی کو نصیحت کرتا ہے، غلط سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو سامنے والا کا ریئیکشن، اگر وہ خیر کا طلبگار ہے تو خیر کا طلبگار ہے، بھولا ہوا ہے، غفلت کا شکار ہے، تو وہ ہدایت قبول کر لیتا ہے الحمدللہ. اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے، قبول کر لیتا ہے اور وہ رجوع کر جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سماج میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. وہ تو اپنے خواہش کے پجاری ہوتے ہیں، تکبر میں اتنے اونچے مقام پر وہ فائز ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے وہ کسی کے مقام کو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جھٹلا دیتے ہیں، ان کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں. اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت اصرار کیے سامنے والے نصیحت پر، سمجھانے پر اور حق کی تعلیم دینے پر، تو ان کا قتل ہی کر دو، زبان ان کا بند کر دو. پھر یہ نہ نصیحت کرے گا نہ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو یہ رویہ بہت خطرناک ہے، یہ یہود کا رویہ رہا ہے اور آج تک اس نقش قدم پر چلنے والوں کا یہی رویہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تعلیم دی انہیں ایمان لانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہیں، میرے متعلق اور بشارتیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، نہیں مانا. حالانکہ پہچانتے تھے بہت اچھے سے، جیسے اپنے گھر والوں کو، اپنے آل اولاد کو پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، رسول ہیں آخری، جن کی ہم نشانیاں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور جنہی کی سوچ کر کے ہم یہاں مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ وہ آخری نبی جب تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لا کر کے کافروں سے جنگ لڑیں گے. لیکن یہ لوگ جھٹلا دیے، ایمان نہ لائے. معاملہ کیا تھا؟ ہمارے خاندان سے، ہماری نسل سے یہ نبی تشریف نہیں لایا ہے تو ہم ایمان کیسے لے آئے؟ نعوذ باللہ. تو پھر اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے
اور دوسرا رویہ بھی اختیار کیا انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی، قتل کرنے کی بھی سازش رچی، کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار سازش رچی، کھانے میں زہر ملا کر کے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھت کے نیچے کھڑے تھے تو وہاں اوپر سے پتھر، بڑا پتھر گرا کر کے آپ کے سر پر کہ آپ کو کچل دیا جائے، آپ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، بچا لیا۔ ایسے ہی غزوہ خندق کے موقع پر ان یہودیوں نے بہت سارے کفار قبائل کو جمع کر کے آپ کے خلاف ایک طرح سے لا کے کھڑا کر دیا تاکہ آپ کا اور مسلمانوں کا صفایہ ہو جائے اور یہاں سے ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو یہ بڑی کوششیں کی، کئی کوششیں کی انہوں نے۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے یہاں کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کا جواب ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت پر نصیحتیں کرنا شروع کی تو انہوں نے کیا کہا؟ اے نبی آپ ہمیں نصیحت مت کریں، نصیحت ہمیں نہیں فائدہ دینے والی ہے آپ کی نصیحتیں۔ کیوں؟ ہمارے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے۔ یعنی ان سارے دلائل کے مقابلے میں یہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ ان کے نہ ماننے کی، نہ ایمان لانے کی جو وجہ ہے یہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک ایسی دلیل جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں۔ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا ہمارے پیچھے وقت صرف کرنا، محنت صرف کرنا ایک طرح سے کارآمد نہیں ہونے والا ہے۔ آپ ہمارے پیچھے وقت نہ صرف کریں۔ دلائل ہیں، واضح نشانیاں موجود ہیں، اور ان کی کتابوں میں ان کی باتیں بھی موجود ہیں، ان کے رسولوں کی اور اللہ کی باتیں بھی موجود ہیں جس پر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے اور کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیں مت سمجھائیں۔ جس کو ہدایت لینی ہے، جس کو ہدایت قبول کرنی ہے، بھلے اس کے دل پر پردے پڑے ہوئے ہوں گے تو اس کو آگاہ کیا جائے گا تو ہوشیار ہو جائے گا، ہوشیار ہو جائے گا اور کہے گا ہمیں تو بہت عرصہ ہوا غفلت میں پڑے ہوئے، ہمیں غفلت سے باہر نکل جانا چاہیے، توبہ استغفار کر لینی چاہیے اور فلاں چیز پر ایمان لے آنی چاہیے جس کا رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور ہم نے بھی عہد کیا تھا کہ وہ نبی آئیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ اس رویے کے برخلاف انہوں نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور اپنی دفاع میں اس طرح کی بات کہنی شروع کی۔ تو بہرحال سماج میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب ہم انہیں نصیحت کریں، صحیح بات کی تعلیم دیں، بس بہت ہو گیا، ہمیں آپ نصیحت نہ کریں، لیکچر ہمیں نہ دیں۔ یہ کن کی نشانی ہے؟ ایسے لوگوں کی نشانی ہے جو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے ہدایت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا ہے؟ فوراً ان کے قول کے بعد کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کی بنیاد پر ان پر لعنت فرما دی ہے، رحمت سے دور کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے، اسی لیے یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور دوری کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے دور کیوں کیا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب یہ پہلے ایمان نہیں لائے اللہ اور اس کے رسول کی آیتیں سننے کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ دوسری جگہ کیا ہے، کہا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جب انہوں نے عہد کو توڑ دیا، اس کی پاسداری نہ کی، اور تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، لعنت برسائی۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور کر دیا جائے جو، یا جس پر لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو کہا ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی اللہ کی رحمت سے انہیں دور کر دیا، اور ان کے دل کو ہم نے سخت بنا دیا، سخت۔ اب سخت بن گیا تو اب جیسے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہم نے ان کے دل کو کر دیا، یا ان کے دل ہیں تو پھر یہ کسی ہدایت کو قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو اسی لیے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یا ان کے یہاں کی ایمان نہیں ہے سرے سے، ایمان ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور ایمان کیسے ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے؟ تو یہ اپنے رسولوں پر، اپنی کتابوں پر بھی ایمان کا دعویٰ بھلے کریں، وہ ایمان نہیں ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی آپ پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہے، بھلے گزشتہ شرائع پر ایمان لائے، عمل کرے، کیونکہ اسی میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتا تو یہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ دیکھیے جب ہدایت واضح ہو جائے
اور انسان اس پر عمل نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو کہا کل بیمینک، وہ جناب آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے کبر، غرور۔ انسان کبر و غرور کی بنیاد پر نہ بات مانے کسی بڑے کی، نبی اور رسول کی، اللہ کی بات نہ مانے، اس کا انجام دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ فرمایا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ یہ کبر کی بنیاد پر کہتی ہے، نہیں کہ اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت، ٹھیک ہے تو اگر نہیں کھانے کہتا ہے نہیں کھا سکتا میں دائیں ہاتھ سے، نہیں استطاعت رکھتا تو تو زندگی بھر استطاعت ہی نہ رکھی۔ بد دعا کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما منعہ الا الکبر، داہنے ہاتھ سے کھانے سے کس چیز نے روکا، اسے منع کیا؟ کبر نے، غرور نے۔ اور فرمایا پھر صحابی رسول نے کہا فما رفعها الی فیہ، تو زندگی بھر وہ اپنے داہنے ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا سکا، داہنے ہاتھ کو پوری زندگی منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مار ہے دنیا کے اندر، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ہدایت سے، حق سے، سچائی سے بندے کو محروم کر دیا جائے اس کے کرتوت کی بنیاد پر، اس کے کبر و غرور کی بنیاد پر۔ تو یہ نہیں پایا جانا چاہیے، یہ صفت بڑی خطرناک صفت ہے۔ اس صفت سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے۔ وہ ابلیس کا بھی واقعہ گزرا کل کے درس میں، تو اس کو بھی کبر نے روکا تھا، کہا میں بہتر ہوں۔ کس نے کہا تھا تم بہتر ہو؟ اپنے آپ سے کہہ لیا تھا، اپنے آپ سے کہہ لیا تھا، اور اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، کہا قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی، قیامت تک لعنت برستی رہے گی، وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو یہ ہے کبر کا انجام۔ اور انسان کو چاہیے جو ہدایت کا متلاشی ہے، طلبگار ہے، وہ کبر سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے، وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کبر ہے تو جنت نہیں پائے گا، اور ایمان ہے تو یقیناً جنت سے وہ سرفراز ہوگا، وہ جنت کی نعمت سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ چند باتیں جو ان آیات کی روشنی میں پیش کی گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہود کے اور شیطان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلنے سے ہمیں بچائے، پاک رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔